السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمایوں نگر حیدرآباد کی مسجد عزیزیہ کے صدر و خطیب نے نماز جمعہ سے قبل اپنے بیان میں قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے اپنے ذاتی دماغی خول سے غلط معنی بیان کر دیے۔ خطیب صاحب نے واضح طور پر ہزاروں افراد کے سامنے قرآن کی سورہ البقرہ آیت نمبر 177 کہتے ہوئے بالکل غلط حوالہ بھی دے دیا۔ جس آیت کو خطیب صاحب نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخاطبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ انہیں راہ پر لانا آپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں راہ پر لاتے ہیں۔ خطیب صاحب نے اس آیت کو اپنے ذاتی انداز میں پیش کرتے ہوئے فرمان الہی کے معنی بدل ڈالے۔ خطیب صاحب نے آیت میں لفظ ذمہ داری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نو پاور کہتے ہوئے، کوئی اختیار نہیں ہے کہتے ہوئے، قرآن کی آیت کی اپنی دماغی فکر سے مختلف تفسیر بیان کیے ہیں، جو امت محمدیہ کے لیے گمراہی اور فرمان الہی کی توہین کے ضمن میں آتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ قرآنی آیت کے حوالے سے بالکل مختلف اور اپنی ذاتی تفسیر بتاتے ہوئے خطیب صاحب نے حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور اولیاء اکرام کے متعلق قرآن کی آیت کے نام پر من گھڑت تفسیر پیش کر ڈالی ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے۔ یو ہیو نو پاور فار ہدایت۔ ان کو ہدایت دینا، لیس علیک ھداھم، ان کی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر کون؟ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 177، نوٹ کر لو۔ نو پاور، نو پاور۔ پوری کائنات میں اللہ کے بعد بزرگ ترین ہستی آدم کے بیٹے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں، عظمت کے حساب سے سب سے ٹاپ موسٹ اللہ۔ اللہ کے بعد کائنات میں کسی کی عظمت ہو سکتی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اتنے عظیم، اتنی عظمت والی ہستی میرے بعد نمبر 2 پوری کائنات میں، ان کو بھی میں نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ کوئی امیجن کر سکتے ہیں؟ ہم جن سے بولتے ہیں، جن کے بارے میں سنتے ہیں، وہ تو بہت بات کے لوگ ہیں۔ اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں کہہ دیا کہ ان کو بھی میں نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ اب پھر اختیار کس کو ہے؟ ٹوٹل ہولڈ اسی کو ہے، ختم۔ خطیب صاحب نے ابھی جو آیت بیان کی اور کہا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 177 ہے، چیک کر لو۔ ہم نے چیک کر لیا، یہ آیت 177 نہیں ہے۔ کون سی آیت ہے؟ خطیب صاحب خود ڈھونڈ کر رجوع و اصلاح کرے۔ اس آیت میں لیسا علیکا کہا گیا، جس کا مطلب آپ پر۔ خطیب صاحب نے نو پاور، کوئی اختیار نہیں جیسے من گھڑت جملے بیان کرتے ہوئے
قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ جہاں جو بات نہیں ہے اسے قرآن کہہ کر گمراہ کن بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اب آ جائیں گے بڑے بڑے اولیاء، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے چھوڑیں گے؟ فرشتوں کو نہیں چھوڑے، حضرت عیسیٰ کو نہیں چھوڑے، غوث پاک کو کیسے چھوڑیں گے؟ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو کیسے چھوڑیں گے؟ ان کو پکڑ لیں گے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم تمام کو جمع کریں گے اور ان کو بھی جمع کریں گے جو اللہ کو چھوڑ کر پوجے جاتے تھے، اللہ کے علاوہ پوجے جاتے تھے، جن کی نیازیں ہوتی تھیں، جن سے دعائیں مانگے جاتے تھے، نفع و نقصان کا مالک جنہیں بتایا جاتا تھا، کاروبار ان سے منسلک کیے جاتے تھے، ان کے ناموں پہ چندے دیے جاتے تھے، ان کے ناموں پہ اگر بتیاں جلائے جاتے تھے، ان کو جمع کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ان سے پوچھیں گے کیا آپ نے ان لوگوں کو گمراہ کیا ہے؟ تم لوگوں نے گمراہ کیا ہے یا ام ہم ضلوا السبیل؟ کیا ہے شیخ صاحب؟ اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام ہم ضلوا السبیل؟ اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء؟ میں لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، انتم، کیا تم نے اضللتم ان لوگوں کو گمراہ کیا جو ٹھہرے ہوئے ہیں، غوث پاک بول کے یہاں پہ آئے ہیں، اضللتم، کیا تم نے گمراہ کیا ہے عبادی میرے یہ بندوں کو، ہؤلاء یہ بندے جو آج میرے پاس جمع ہو گئے ہیں، نیازیں وغیرہ کر کے آ گئے ہیں، آپ نے کہا ہے گمراہ کیا ہے ان لوگوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، کیا انہوں نے خود راستے یا یہ خود راستہ بھٹک گئے ہیں کہ تم نے کیا غوث پاک؟ اے معین الدین چشتی، آپ نے کہا یہ خود بگڑ گئے؟ کیا جواب ہے بھائی؟ یہ لوگ بول رہے ہیں اولیاء اللہ جو زمین میں پوجے جاتے تھے، قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء۔ مالک تھر کانپ رہے ہیں، آیت پڑھے تو پتا چل رہا تصور میں تھر کانپ رہے ہیں پورے۔ کیا بول رہے ہیں؟ قالوا سبحانک، مالک تو ہر عیب سے پاک ہے۔ غلطی آپ کی ہے بولے، اللہ تعالیٰ سے بول دی غلطی آپ کی، ڈائریکٹ نہیں بولے لیکن انڈائریکٹ بول دی۔ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ مالک آپ ان کو بہت زیادہ مال دے دیے، ضرورت زندگی سے زیادہ دے دیے، وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے باپ دادا کو بھی ایکسس مال دے دیے۔ جب مال بڑھ گیا، دنیا پیاری ہو گئی، حتیٰ نسوا الذکر، تیری جو نصیحت تو بھیجا تھا وہ بھول گئے مالک، یا ہم جو نصیحت تیرے بارے میں کیے تھے وہ یہ لوگ بھول گئے۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، تیری جو نصیحت بھوکے پیاسے رکھتا تو نصیحت پکڑ کے رہتے، کیسا مال، کیسے جھنڈے،
कैसे जुलूस, कैसे खुमखुमे, बगैर पैसों के होते ये। घर में अगर हांडियां लेफ्ट राइट कर रही होती खाली, कोई सोच नहीं सकता मालिक मैं परेशान हो देते मालिक, आप दे दिए ज्यादा। वलाकिन मत्ताअतहुम व आबाहुम, बहुत ज्यादा माल आपने इनको और इनके बाप दादा को दे दिया, बाप दादा का देख के इनको ये लोग भी शुरू कर दिए। हत्ता नसो जिक्र, ये नसीहत भूल गए। तेरे अंबिया के जरिए से जो नसीहत आई थी वो भूल गए। वो मंजर ताजा करो दोस्तों, मैंने कुरान और हदीस से हट के कोई बात नहीं कही आपसे, और रेफरेंसेस दे जाके देखो और गौर व फिक्र करो, सोचो। खतीब साहब ने इस आयत का हवाला नहीं दिया, लेकिन हम बताते हैं। उन्होंने सूरा अल फुरकान आयत नंबर 17 का मुतालिया किया है। खतीब साहब ने इस आयत का हवाला लेते हुए हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते हुए मनगढ़ंत और अपनी जाती तफसीर बयान कर डाली, जबकि ये आयत काफिरों और मुशरिकीन और उनके बनाए गए माबूदों के लिए कही गई है। इस तरह से खतीब साहब ने औलिया अल्लाह का नाम लेते हुए उन्हें काफिर, मुशरिक और उनके माबूद करार दे दिया। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सूरा अल फुरकान की इस आयत नंबर 17 को समझने से पहले आयत नंबर 1 से पढ़ें तो मालूम होगा कि ये आयतें काफिर और मुशरिकीन के लिए कही गई हैं। आयत नंबर 4 में ये बात वाज़ेह है, वक़ाल लज़ीना कफरू, यानी काफिर लोग। कैसे काफिर, इस आयत में बयान किया गया है। जो कुरान को झुटलाते हैं और इसे पैगंबर की मनगढ़ंत बात कहे हैं। इसी तरह कंटिन्यूएशन में यह आयत नंबर 17 है जो खतीब साहब ने तिलावत की। ये काफिरों और मुशरिकीन के ज़मन में है। इस आयत में कहा गया है कि और जिस रोज अल्लाह ताला इनको यानी काफिरों को और जिनको वो लोग खुदा के सिवा पूजते थे इनको जमा करेंगे और फिर उनके माबूदों से फरमाएंगे कि क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद ही राह रास्त से गुमराह हो गए। ऐसे ही कंटिन्यूएशन में पढ़ते आएंगे तो आयत नंबर 26 में भी वाज़े तौर पर लफ्ज अलल काफिरीन बयान किया गया है। इस आयत में बताया गया है कि इस रोज हकीकी हुकूमत अल्लाह की होगी और वो दिन अलल काफिरीन, काफिरीन पर बड़ा सख्त होगा। खतीब साहब ने सूरा अल फुरकान की आयत को बीच से उठाकर अपनी मनगढ़ंत तफसीर बता दी है और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मुंसलिक कर दिया और कहा कि अल्लाह ने फरमा दिया। ये उसी तरह की हरकत है जिस तरह प्रवीण तोगाड़िया ने कुरान में से लफ्ज जिहाद काउंटिंग करते हुए बता दिया कि कुरान में इतने मर्तबा जिहाद करो लिखा गया है। मसाजिद की कमेटीज, सदर और खतीबों से हमारी अदबन गुजारिश है कि कुरान और अहदीस में बिना रद्दोबदल किए उम्मत को तालीम दे। कुरान व अहदीस अरबी में पढ़ते हुए अपनी जबान में अपना दिमागी खौल व जाती फिक्र बयान करेंगे तो ये अल्लाह के कलाम और फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और उम्मत को गुमराह करने के ज़मन में आएगा। अपने फिरकों के इख्तिलाफात जहन से निकालें और एक उम्मत मोहम्मदिया बनकर मसाजिद में वही हक बयान करें जो अल्लाह और रसूल ने फरमाया है, वरना वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुनने वाला कोई नहीं होगा और हर कोई दीन इस्लाम अपने दिमाग से चलाएगा और कहेगा ये अल्लाह ने फरमाया, ये रसूल ने फरमाया, लेकिन खुद अपने दिमाग की फरमाएगा।